لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک سوال جس کا موضوع ہے وفات کی عدت کے احکام۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ عدت وفات کے کتنے دن ہوتے ہیں، عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں پردے کا کیا حکم ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وفات کی عدت 40 دن ہوتی ہے۔ جواب آپ سنیں۔ عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کے لیے عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، جبکہ عورت شوہر کے انتقال کے وقت حاملہ نہ ہو۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو چاند سے مہینے لیے جائیں گے، اور اگر کسی اور تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پورے 130 دن گزارنے ہوں گے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننے تک ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ عدت وفات 40 دن ہے ان کا کہنا غلط ہے۔ اس سے توبہ کرنا ان پر ضروری ہے کہ بغیر تحقیق اپنی اٹکل سے شرعی مسئلہ بتانا ناجائز و گناہ ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر غیر حاملہ کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن اور حاملہ کی عدت بچہ جننے تک بیان کی گئی ہے، جس کا بیان ابھی آ رہا ہے۔ عدت وفات اور طلاق بائن کی عدت میں سوگ کا حکم ہے۔ سوگ کے یہ معنی ہے کہ عورت زینت کو ترک کرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس دوران معتدہ یعنی عدت میں بیٹھنے والی کسی قسم کے زیورات نہیں پہن سکتی، خوشبو کا استعمال کپڑے یا بدن پر نہیں کر سکتی، اسی طرح تیل سے بالوں کو سنوار نہیں سکتی، نہ ہی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے۔ الغرض عدت کے دوران ہر طرح کی زینت اختیار کرنا ناجائز ہے، مگر یہ کہ ضرورت کی وجہ سے ہو۔ مثلا سر میں تیل نہ لگانے کی وجہ سے درد ہو تو تیل لگانا، یا آنکھوں میں درد ہو تو سرما لگانا۔ یوں ہی سر میں درد کی وجہ سے موٹے دندان والی طرف سے کنگھی کرنا وغیرہ کی شرعاً اجازت ہے، جیسا کہ معتمد کتب فقہ میں موجود ہے۔ پردہ کا وہی حکم ہے جو عدت کے علاوہ حکم ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں سے عدت کے علاوہ پردہ ہے ان سے عدت میں بھی پردہ ہوگا، اور جن لوگوں سے عدت کے علاوہ پردہ نہیں ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں۔ عدت کی وجہ سے پردے کے الگ احکام نہیں۔ نیز عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عدت شوہر کے گھر ہی پر گزارے، بلا ضرورت شرعیہ اس گھر سے نکلنا ناجائز ہے۔ یہ عدت کے مختصراً احکام بیان ہوئے۔ مزید تفصیل اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے کتب فقہ میں بالخصوص بہار شریعت جلد نمبر 2 کے حصہ 8 کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ عدت کے ایام کے متعلق علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب عدت طلاق اور وفات کے آغاز کا اتفاق چاند کی پہلی تاریخ ہو تو قمری مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، اگرچہ تعداد میں ایام کم ہو جائیں، اور اگر مہینے کے درمیان ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس صورت میں عورت طلاق میں 90 دن بیٹھے گی اور وفات میں 130 دن۔ طلاق میں 90 دن بیٹھے گی اور وفات میں 130 دن۔ یہ البحر الرائق جلد نمبر 4 صفحہ 223 میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فریعہ بنت مالک کے شوہر کو ان کے غلاموں نے قتل کر ڈالا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ مجھے میکے میں عدت گزارنے کی اجازت دی جائے کہ میرے شوہر نے کوئی مکان نہیں چھوڑا اور نہ خرچ چھوڑا۔ اجازت دے دی، پھر بلا کر فرمایا اسی گھر میں رہو جس میں رہتی ہو جب تک عدت پوری نہ ہو۔ حضرت فریعہ فرماتی ہے پھر میں نے اسی گھر میں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ جامع ترمذی ابواب الطلاق جلد 1 صفحہ 359۔ اور اس کے علاوہ یہ عدت کہاں گزارے گی اس حوالے سے الاختیار میں ہے کہ عورت عدت اس گھر میں گزارے گی جس میں وقوع فرقت کے وقت رہ رہی تھی۔ البتہ اگر وہ گھر منہدم ہو جائے، گر جائے، یا اسے گھر سے نکال دیا جائے، یا وہ کرائے کا مکان ہے مگر یہ اس کی اجرت دینے پر قادر نہیں، تو اس صورت میں اس گھر سے نکل سکتی ہے۔
الاختیار جلد 2 صفحہ 227۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موت یا فرقت کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت تھی اسی مکان میں عدت پوری کرے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے مراد یہی گھر ہے، اور اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کر سکتی مگر بضرورت۔ آج کل معمولی باتوں کو جس کی کچھ حاجت نہ ہو، محض طبیعت کی خواہش کو ضرورت بولا کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ بار شریعت حصہ 8 جلد 2 صفحہ 245۔ بار شریعت میں سوگ کی تفصیل لکھتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوگ کے یہ معنی ہے کہ زینت کو ترک کرے، یعنی ہر قسم کے زیور، چاندی، سونے، جواہر وغیرہ کے، اور ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہوں نہ پہنے، اور خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعمال نہ کرے، اور نہ تیل کا استعمال کرے اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو، جیسے روغن زیتون اور کنگھا کرنا اور سیاہ سرما لگانا۔ یوں ہی سفید خوشبودار سرما لگانا اور مہندی لگانا اور زعفران یا کسم یا گیرا کا رنگا ہوا یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے۔ ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا کہ اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے۔ یوں ہی سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جبکہ ریشم کے نہ ہوں۔ بار شریعت جلد 1 صفحہ 245۔ امید ہے کہ سوگ کے حکام اور عدت وفات کے حکام جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔